السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے، اور ساری کائنات اس نعمت کی محتاج ہے۔ وہ ربانی رحمت، وہ عطیہ الہی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کیا، بعض عبادات کو اس سے وابستہ فرمایا اور اسے اپنے لطف و کرم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کا سبب بنا دیا ہے، پھر ہم اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر غور کریں کہ کیسے ہمارا رب طلوع آفتاب سے قبل اپنے لطف و کرم سے سایہ پھیلاتا ہے، پھر دن چڑھے سورج کی تپش سے اسے سمیٹ لیتا ہے۔ تو کتنی عظیم ہے وہ ذات، کتنی نرالی ہیں اس کی حکمتیں، کتنا وسیع ہے اس کا فضل و کرم، اور کتنی پھیلی ہوئی ہیں اس کی رحمتیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے یہ سوال کرے کہ اگر یہ نعمت موجود نہ ہوتی تو اس کی زندگی کیسی ہوتی، وہ اپنے کام کیسے انجام دیتا، اپنی تعلیم کیسے جاری رکھتا، اسے آرام و سکون کیسے میسر ہوتا۔ تب اس پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس نعمت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور برابر نہیں ہے نہ سایہ اور نہ دھوپ۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی شفقت سے ہمیں دھوپ اور اس کی تپش سے بچانے کے اسباب مہیا کیے، اور ہمیں ایسے ذرائع سے نوازا جو ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں، آباد گھروں کے طور پر، بلند و بالا عمارتوں کی صورت میں، اور گھنی چھاؤں دینے والے درختوں کی شکل میں۔ کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دیے۔ ہر شخص سائے دار چیز کی آغوش میں پناہ لیتا ہے، اور کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں غور فرمائیے کہ جب انہوں نے 2 خواتین کے لیے پانی نکالا تو اس کے بعد سائے میں تشریف لے آئے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تولى الى الظل، پھر سائے کی طرف ہٹ کر آیا۔ اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اکثر سفر میں درختوں کی چھاؤں میں آرام فرماتے تاکہ دھوپ کی شدت سے بچ سکے۔ اللہ کے بندو، سایہ ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم کسی سائے دار جگہ کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے ضائع یا خراب کرنے سے خبردار کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 لعنت والے کاموں سے بچو، جن میں سے ایک سائے دار جگہ کو کسی بھی طور خراب کرنا بھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت فائدہ مند درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، اور ایسا کرنے والوں کو آخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی۔ میرے بھائیوں، اس نعمت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کے اسباب کو بڑھائیں، اس کی فراہمی میں اپنا حصہ ڈالیں، چاہے وہ اس صورت میں ہو کہ ہم کوئی درخت لگائیں، یا اس شکل میں ہو کہ ہم مسجد میں چھاؤں فراہم کرنے کے لیے شیڈز لگوائیں۔ یہ سب صدقات جاریہ اور قابل قدر وقف کاموں میں سے ہیں جن کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اصحاب ایمان، عزیز دوستو، جب دنیا میں سایہ ایک نعمت ہے،
راحت و آرام کا وسیلہ ہے تو آخرت میں یہی سایہ اللہ کی رضا اور اس کے فضل و کرم کی نشانی ہے۔ چنانچہ سب سے عظیم و جلیل سایہ وہ ہے جو انسان کو عرش رحمان کے سائے کی صورت میں نصیب ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه۔ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، اور ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، اور وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو صدقہ کرے اور اسے اس حد تک چھپائے، اس درجہ تک چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا خرچ کیا ہے، یہی صدقہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اپنا سایہ صدقہ کرنے والے شخص پر پھیلا دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جنت کے درختوں کے وسیع و عریض سایوں سے لطف اندوز ہوں گے، جن کی توصیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اسے طے نہ کر سکے۔ اور جنتیوں کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت بھی پڑھ لیجئے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور وہ لمبے سایوں میں ہوں گے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔